إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جہان اس اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور ہم کو اس جہان میں بھیجا بھی ہے تاکہ ہم اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر لیں. محترم سامعین کرام، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا کہ میں نے دنیا بھی بنائی ہے اور تمہیں اس دنیا میں بھیجا بھی ہے، اور تمہیں یہ علم بھی دے رہا ہوں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا لعب و لہو ہے، یعنی یہ کھیل کود اور تماشا ہی تماشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ علم عطا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتا ہے اور موت کے ذریعے سے سارے عالم کو بتا دیتا ہے کہ اگر کسی کو اس دنیا میں زندہ رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ہی ہستی ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے دلارے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کو باقی رکھنا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا ہوتا تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا. لیکن یہ دنیا فنا ہونے والی دنیا ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے، یہ دنیا صرف کھیل اور کود اور تماشا ہی تماشا ہے. یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا ایک مچھر کا پر ہے، یہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا شیطان کا جال ہے. یہ دنیا ہمیں دھوکے میں ڈالتی ہے، یہ دنیا ہمیں اپنے راستے کو بھلا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں اپنی منزل بھلا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، یہ دنیا ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں دولت کا پجاری بنا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں جھوٹا بنا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں زانی بنا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں گناہگار بنا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں سود خور بنا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں یہ تصور دیتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، یہ دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے.
یہی دنیا ہے جس میں تمہاری عزت اور ذلت ہے، یہی دنیا ہے جو تمہیں عزت دے سکتی ہے، یہی دنیا ہے جو تمہیں عروج دے سکتا ہے، یہی دنیا ہے جو تمہیں بلندی دے سکتا ہے۔ یہ ذہن میں ہمارے بات ڈالنے والا یہی دنیا ہے، یہی شیطان ہے جو اس دنیا کو ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے، ہمارے دل میں بٹھاتا ہے اور ہمیں اس کی محبت میں لپیٹ لیتا ہے، یہ دنیا کی محبت میں ہمیشہ کے لیے ہمیں ڈبو دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی ہے اور ہمیں بھی بنایا ہے، اور بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ علم بھی دے دیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ایک مچھر کا پر ہے، یہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے۔ تو یہاں پر ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہے، یہاں پر ایسے رہو جیسے کہ کوئی سفر کے لیے آیا ہوا ہے، یہاں پر ایسے رہو جیسے کہ کوئی امتحان میں تم موجود ہو۔ محترم سامعین اکرام، اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم دنیا کے پیچھے نہ رہیں تو ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے پیچھے نہ رہیں، دنیا کے پیچھے رہیں لیکن دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائیں، دنیا کے پیچھے رہیں لیکن اس کو ہمیشہ رہنے والی دنیا نہ سمجھیں، دنیا کے پیچھے رہیں لیکن یہاں پر صرف اتنی ہی محنت کی جائے جتنا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا صرف مختصر سی دنیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے اور راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ہے جو مرا پڑا ہے، جو زمین پر گرا پڑا ہے، جس کی روح نکل چکی ہے اور وہ مردار ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم میں سے کوئی بھی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 دینار میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم اس مردار کے لیے 1 دینار دے کر خریدیں؟ نہیں، ہم اسے نہیں خریدیں گے، ہم اسے نہیں خریدیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے سمجھایا۔ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، قسم ہے اس اللہ کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ گئے گزری ہے۔ معرف الاحادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں یہ دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ گئے گزری ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو آزمانے کے لیے دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے نہ بڑھیں، ہم اس دنیا میں کام کریں، محنت کریں، لیکن اس دنیا کو ہی اپنا مقصد زندگی نہ بنائیں۔ اگر اللہ کو پالو گے تو تم سب کچھ پا سکتے ہو۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام نے اللہ کو راضی کیا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینوں میں، صحابہ کے دل میں یہ بات کو بٹھا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا صرف چند روزہ زندگی ہے۔ اصل کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرے، اصل کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرے، اصل کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق زندگی گزارے، اصل کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل فرما لے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ تو
تو یہ دنیا صرف چلنے کے لیے ہے، یہ دنیا صرف واکنگ کی جگہ ہے، یہ رننگ کی جگہ نہیں ہے، یہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر تمہیں بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو، اگر تمہیں بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو محترم سامعین کرام، یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دھوکہ دہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں زنا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں چوری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سود سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں نفس کے قابو میں آنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈھالنا، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اصل کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لیتا ہے۔ اصل کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہوتی ہیں۔ اصل کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو یہ دنیا بھی آپ کی ہوتی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے دوسری مثال جو معارف الحدیث کے اندر بتائی گئی ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس کے اندر فرمایا گیا ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ہاتھ کی انگلی کو سمندر کے اندر یا دریا کے اندر یا پانی کے اندر اگر ڈالتے ہیں اور اگر ہم اس انگلی کو باہر نکالتے ہیں تو ہماری انگلی پر جتنا پانی لگا رہتا ہے، اب یہی پانی کی مثال ہے اس دنیا کی۔ کیا فرمایا صحابی نے کہ ایک انگلی کو اگر سمندر میں ڈالا جائے یا دریا میں ڈالا جائے یا پانی میں ڈالا جائے اور انگلی کو باہر نکالا جائے تو اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوتا ہے بس اتنی سی ہماری زندگی ہے، اور یہی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ اور آگے فرمایا گیا کہ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے، ورنہ اس دنیا کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی محبت سے بچے رہیں۔ صحابہ بھی کام کیا کرتے تھے، صحابہ بھی کاروبار کیا کرتے تھے، صحابہ بھی محنت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا خیال کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں دنیا نہیں تھی۔ ہم بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دنیا ہونے کی وجہ سے ہم اسی میں پھنس کر رہ گئے اور ہم خسارے کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محنت کریں، لیکن اس دل کو صرف اللہ سے لو لگائیں، اس دل کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کریں، اس دل میں دنیا کی محبت کو آنے نہ دیں، اس کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل دنیا ہے یا آخرت ہے۔ محترم سامعین کرام، گوشت کی دکان پر جانے کا گزر ہوا اور گوشت والے صاحب سے کہا گیا کہ بھائی 1 کلو گوشت دے دو۔ تو گوشت والے نے 1 کلو گوشت کاٹا اور ساتھ میں کچھ ہڈی وغیرہ کٹ کر ساتھ میں گوشت کے ساتھ دیا اور فرمایا کہ صاحب یہ گوشت کے ساتھ یہ ہڈی لے جاؤ، یہ ہڈی کا شوربہ بنا کر پینا، انشاءاللہ بہت طاقت آئے گی اور بہت مزیدار بنے گا۔ چنانچہ گھر میں گوشت لایا گیا اور ساتھ میں جو ہڈی دی گئی تھی وہ بھی لایا گیا اور بیگم سے کہا گیا کہ اس ہڈیوں کا شوربہ بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کا شوربہ بنایا گیا اور اسے پیا گیا، تو ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ تھا۔ اب دوسرے دن وہ صاحب گوشت کی دکان پر جاتے ہیں اور گوشت والے سے کہتے ہیں کہ بھائی آج 1 کلو ہڈی دے دو، جو تم نے کل ہڈی دیے تھے وہ 1 کلو ہڈی مجھے دے دو۔ چنانچہ اب گوشت والے نے 1 کلو ہڈی تول دی اور 1 کلو ہڈی تولنے کے بعد اس نے ہڈی کی تھیلی اس شخص کے ہاتھ میں دے دی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب کل میں آپ کے پاس 1 کلو گوشت لیا
تو آپ نے مجھے گوشت کے ساتھ ہڈی فری دی اور فرمایا کہ یہ ہڈی گھر لے جاؤ، اس کا شوربہ بناؤ اور پیو، بہت طاقت آئے گی، بہت مزیدار بنے گا۔ تو اسی لیے آج میں 1 کلو ہڈی لینے آیا ہوں۔ تو آپ بتائیے، کل میں گوشت لیا تو آپ نے مجھے ساتھ میں ہڈی دی، اب میں 1 کلو جب ہڈی لے رہا ہوں تو کیا آپ گوشت فری نہیں دیں گے؟ تو گوشت والے کا جواب سنیے، یہی جواب ہمارے لیے عبرت والا ہے۔ گوشت والے نے فرمایا کہ صاحب، اگر آپ گوشت لیں گے تو ہڈی فری ملے گی، لیکن اگر آپ ہڈی لیں گے تو گوشت نہیں ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، جو گوشت ہے وہ آخرت ہے اور جو ہڈی ہے وہ دنیا ہے۔ اگر آپ آخرت کو لوگے تو دنیا آپ کو فری میں ملے گی، لیکن اگر آپ اس ہڈی کے پیچھے محنت کریں گے تو آپ کو گوشت بھی فری نہیں ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہی مثال ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گوشت جو ہے وہ آخرت ہے اور ہڈی جو ہے وہ دنیا ہے۔ گوشت لیتے ہیں تو ہڈی فری ملتی ہے، لیکن ہڈی لیتے ہیں تو گوشت نہیں ملتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہڈی کی فکر میں لگے رہیں اور گوشت کو چھوڑ دیں، ہم دنیا کی فکر میں لگے رہیں اور آخرت کو ہی بھول جائیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ مال و دولت کا لالچ، یہ حرص و ہوس کی لالچ اور یہ نشہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ بلندی جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ واہ واہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ دھوکا ہے، یہ سب کچھ دھوکا ہے، یہ سب کچھ دھوکا ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔